شام کے وقت سڑک کے کنارے پہ چلتی ہوئی وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زندگی ایک دم حسین لگنے لگی تھی۔ جانے کیوں یہ ہر محبت کرنے والے کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی ایک کے لیے ہر مشکل ہنس کے جھیل لینے کا دل کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ زندگی کی ہر مشکل کسی ایک کے ساتھ آسان بنا دی تھی۔ مہک، کسی نے پیچھے سے آواز دی تو وہ یکدم اپنی سوچوں سے ہڑبڑا کر باہر نکلی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو عمر کو کھڑا آواز دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی شربتی آنکھوں میں جیسے قندیلیں روشن ہو گئی تھیں۔ گھر جا رہی ہوں؟ جی، اور آپ آج جلدی نہیں آ گئے؟ عمر: ہاں، آج کل میں کسی کی جاسوسی پہ مامور ہوں۔ مہک: ہائے عمر، آپ نے اب یہ کام بھی شروع کر دیا، وکیل سے جاسوس بھی بن گئے۔ عمر: تم نہیں سمجھو گی لڑکی، یہ باتیں اور انہی باتوں میں گھر آ گیا۔ چودھری ہاؤس اپنے ہی طرز کا ایک شاندار محل تھا جو دیکھتے ہی آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ دولت اور حسن اس خاندان کے پاس فیاضی سے تھا۔ چودھری خیر دین کا شمار شہر کے رئیسوں میں کیا جاتا تھا۔ چودھری خیر دین کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے چودھری انور اور ان کی شریک حیات نورین بیگم، ان کا 1 بیٹا تھا۔ عمر چودھری، اس کے بعد نبیل چودھری اور ان کی شریک حیات رخسانہ بیگم۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، رحیمہ، خاور، محسن۔ اس کے بعد کوثر بیگم، ان کی شادی خاندان سے باہر ایک بزنس مین شوکت صاحب سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بیٹا خزیمہ اور بیٹی رامین۔ اس کے بعد حیات چودھری اور سدرا بیگم، ان کے آنگن کی کلی مہک حیات سدرا بیگم مہک کی پیدائش کے وقت ہی یہ جہاں چھوڑ کر چل دی اور مہک دنیا میں آتے ہی منحوس کا خطاب پا گئی۔ حیات چودھری کے لیے سدرا بیگم بس ایک زبردستی کا سودا تھی اور بیٹی کا ہونا نہ ہونا بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھ پایا۔ تو مہک حیات کے لیے ماں باپ دونوں ہی نہیں تھے، وہ پیدا ہی یتیم اور منحوس تسلیم کر لی گئی۔ مہک بچپن سے ہی بہت صابر بچی تھی۔ باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے باقی گھر والوں کا بھی رویہ بھی اس کے ساتھ بس ویسا ہی تھا۔ نوکروں کی بدولت کسی طرح پل تو گئی، مگر باقی گھر والوں کے لیے اس کی اہمیت ایک فالتو سامان جیسی ہی تھی۔ جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی، اس کی دونوں تائی کے لیے ناپسندیدہ ہستی بنتی چلی گئی۔ سب اس کے حسن سے خائف ہونے لگے کہ کہیں ان کے بیٹوں پہ ہی ڈورے نہ ڈالنے لگے۔ خاور تو لابالی قسم کا نوجوان تھا، بس ہر وقت اپنے دوستوں میں مگن، اور رائمہ، وہ اسے کسی قابل سمجھتی ہی نہیں تھی۔ مگر عمر اور محسن کو گھر والوں کا رویہ بہت برا لگتا تھا، جبکہ خزیمہ اور رامین کو بھی اپنی یہ معصوم سی کزن بہت پسند تھی۔ کوثر بیگم کو بھی اپنی یہ معصوم سی بھتیجی بہت پسند تھی، اپنے بھائی اور بھابھیوں کے رویوں پر بہت کڑتی تھی، مگر سب بے سود۔ رخسانہ بیگم کو عمر رائمہ کے لیے بہت پسند تھا، اور عمر کے مہک کے ساتھ رویے کی وجہ سے وہ ہر کسی کو مہک کے خلاف بھڑکانے میں لگی رہتی تھی۔ عمر کی والدہ کی نظر میں بھی وہ ان پہ ڈورے ڈال رہی تھی۔ نبیل صاحب اور انور صاحب گھر کے کسی معاملے میں نہیں بولتے تھے، جبکہ حیات صاحب اپنے دوسری بیوی بچوں میں مگن، یہ بھول چکے تھے کہ ان کی کوئی اور بیٹی بھی ہے۔ مہک کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک سے ہی عمر آ گیا۔ مہک کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہی حال دوسری طرف بھی تھا۔ دونوں نے کبھی زبان سے دل کی بات نہیں کی تھی، مگر دونوں ہی ایک دوسرے کے حال سے باخبر تھے۔ کیا ہو رہا ہے محترمہ؟ عمر نے کھیر کی فرمائش اٹھاتے ہوئے کہا۔ کچن میں کیا کرتی ہیں؟ ویسے مہک نے چڑھاتے ہوئے کہا، لوگ تو کھانا بناتے ہیں، اب تمہارا کچھ کہہ نہیں سکتا میں۔ کیا مطلب؟ مہک نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب کو چھوڑو، یوں لال پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ عمر نے چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم مجھے یہ بتاؤ نا پہلے میں کیا کرتی ہوں؟ ہا ہا ہا، کچھ نہیں، اتنا سیریس کیوں ہو رہی ہو؟
ویسے مہک ایک بات تو بتاؤ، محسن رامین کا خیال ہے مہک بہت معصوم سی ہے، مجھے دیکھتے ہی تم پنجے تیز کر لیتی ہو، کیوں بھلا؟ وہ اس لیے وکیل صاحب کہ غصہ ان کو ہی دکھایا جاتا ہے جن پہ مان ہو، جن پہ یقین ہو کہ وہ آپ کا غصہ برداشت کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ اور میں تمہارا یہ مان کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، عمر نے خود سے یہ وعدہ کیا۔ دور سے کھڑی یہ منظر دیکھتی نورین بیگم کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگ پڑے اور وہ کچھ سوچتی وہاں سے چل پڑی۔ زندگی ایسے ہی رواں دواں تھی جب گھر میں اچانک ہی خاور کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ مہک بے حد خوش تھی کہ وہ شادی پہ اپنے ابو کو اتنے عرصے بعد دیکھ سکے گی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس کی اس خوشی کی مدت بھی بہت تھوڑی ہوگی۔ عین ولیمے والے دن نورین بیگم نے عمر کی منگنی کا اعلان اپنی بھتیجی کے ساتھ کر دیا۔ باقی سب کے ساتھ عمر خود بھی ہکا بکا رہ گیا۔ گھر والوں کے رویے کی وجہ سے اس نے ابھی تک کسی سے بات نہیں کی تھی، حتیٰ کہ مہک کو بھی اپنے جذبات سے آگاہ نہیں کیا تھا، مگر وہ مہک کو بہت پسند کرتا تھا اور مہک بھی دل ہی دل میں اسے ہی اپنا سب کچھ مانے بیٹھی تھی۔ اور اب اچانک سے یہ منگنی کا شوشہ، اس خوشی کے موقع پر میں ایک اور اعلان کر چاہتی ہوں، میں اپنے اکلوتے بیٹے عمر کی منگنی اپنی بھتیجی رباب کے ساتھ طے کرتی ہوں۔ نورین بیگم نے اعلان کیا۔ ان کے اس اعلان پہ سب کو سانپ سو گیا، کوئی بھی اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، مگر میں اس رشتے سے انکار کرتا ہوں۔ اس خاموشی کو سب سے پہلے عمر نے ہی توڑا اور غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ سب کے سب اس تماشے پہ ہکا بکا رہ گئے۔ خیر ولیمے کا فنکشن تو جیسے تیسے ختم ہوا۔ مہمانوں کے جاتے ہی نورین بیگم مہک پہ پل پڑی۔ یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی، باپ ہمارے سر پہ مصیبت چھوڑ کے خود عیش کر رہا ہے اور اب مجھ سے میرا بیٹا چھین رہی، مگر میرے جیتے جی ایسا کبھی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اور وہاں سے چلی گئی۔ مہک نے وہیں رونا شروع کر دیا اور سوچ لیا کہ وہ عمر سے دور چلی جائے گی اور سیدھی حیات صاحب کے کمرے میں چلی گئی۔ حیات صاحب، ارے مہک تم یہاں آؤ نا بیٹا۔ مہک، ابو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں بولو بیٹا۔ مہک، ابو میں اب آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں۔ حیات صاحب بہت پشیمان ہوئے۔ آج نورین بیگم کا رویہ دیکھ کے انہیں اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ کیوں نہیں بیٹا، آپ پکنک کر لو، اس دفعہ آپ ہمارے ساتھ چلنا، آپ کی امی یہ سن کر بہت خوش ہوں گی۔ مہک کے جانے کا سن کر سب بہت خوش ہوئے کہ بلا ٹلی۔ عمر کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ کل کے ہنگامے سے وہ بھی باخبر ہو چکا تھا اور اسے بہت شرمندگی ہوئی کہ اس کی وجہ سے مہک کو یہ سب سننا پڑا۔ عمر سیدھا مہک کے کمرے میں جا پہنچا۔ جا رہی ہو؟ مہک، جی۔ عمر، کیوں؟ مہک، بس ایسے ہی۔ کیا نہیں جانا چاہیے؟ میں ہمیشہ ترسی ہوں ابو کے لیے، اب جب وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے تو کیا منع کر دیتی؟ عمر، بس یہی وجہ ہے یا کچھ اور؟ مہک، جی، ہم کل جو کچھ امی نے کہا، میں بس تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ تمہیں ہی سوچا ہے اور تم سے یہ سب اس لیے نہیں کہا کہ کوئی تمہارے بارے میں کچھ غلط سوچے۔ میں تمہیں جانے سے نہیں روک رہا، مگر تم یہ یاد رکھنا کہ تم میری امانت ہو اور اس گھر میں تمہیں میں اتنی ہی عزت سے واپس لاؤں گا، کوئی تمہارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہ بول سکے۔ مہک وہاں سے چلی تو آئی تھی، مگر اب یہاں رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا، گو کہ ان میں کبھی اتنی بات نہیں ہوئی تھی، مگر صبح و شام وہ عمر کو دیکھ تو سکتی تھی نہ۔ یہاں پہ سب کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس کے سوتیلے بھائی ایک بہن کو پا کے بہت خوش ہو رہے تھے، اس کی سوتیلی ماں نے بھی بہت خوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ آپ پہلے کہاں تھی؟ اب تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی نا؟ دانیال اور سعد خوشی سے اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی عمر کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی عمر سب کو منا لے گا؟ کیا پتا وہ سب دل سے نہ مانے اور عمر کے دباؤ کی وجہ سے مان گئے تو کیا وہ لوگ مجھے قبول کر لیں گے؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ فون بجنے لگا۔ وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلی تو عمر کالنگ کر رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ مہک، ہیلو۔ عمر،
کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس میں سوچ رہی ہوں آگے کیا ہوگا۔ تائی جی تو مجھے تمہارے ساتھ کبھی قبول نہیں کریں گی۔ عمر، دیکھو مہک، میں اگر چاہوں تو ابھی سب کو مجبور کر سکتا ہوں، مگر اس طرح تمہیں کوئی عزت نہیں دے گا، اور محبت میں تو عزت پہلا قرینہ ہے نا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب تمہیں دل سے قبول کریں، اور یہ سب کیسے کرنا ہے یہ میں سوچ چکا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ اور مہک سوچ رہی تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے اس کی اتنی پرواہ ہے۔ مہک، تھینکس۔ عمر، کس لیے؟ ایسے ہی۔ بس دوسری طرف گھر میں بھی سب مہک کی کمی کو محسوس کر رہے تھے کہ جب تک وہ تھی ہر کام اس نے سنبھال رکھا تھا، اور اب ہر کام الٹ پلٹ تھا۔ اور پھر اچانک نورین بیگم عمر کے لیے مہک کا رشتہ مانگنے حیات صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ حیات صاحب اس کایا پلٹ پر حیران رہ گئے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو انہوں نے نورین بیگم کی مہک کے لیے نفرت دیکھی تھی۔ دیکھیے بھابھی، میں نے آج تک مہک کا کوئی حق ادا نہیں کیا، اب میں اس کے ساتھ مزید کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا، اور کل تک آپ بھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور آج اچانک میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، اور آپ سے اور مہک سے بھی معافی مانگ لوں گی، مگر مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔ شرمندگی ان کے چہرے پہ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ارے بھابھی، مجھے شرمندہ تو مت کریں، مہک آپ لوگوں کی ہی بیٹی ہے، آپ نے ہی پالا ہے، اس میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا۔ اور پھر انہوں نے منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کی تاریخ مانگ لی۔ ہر کوئی اس کایا پلٹ پر حیران تھا، اور نورین بیگم خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا نے انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت عطا کی۔ جس بھابھی کی باتوں میں آ کے انہوں نے ہمیشہ اس معصوم بچی سے ایسا رویہ رکھا، وہ ان کے بارے میں ایسا سوچتی ہیں۔ اس دن اچانک وہ اپنے بھائی کے گھر گئی تو اپنی بھتیجی اور بھابھی کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ رباب کسی اور لڑکے کے ساتھ کئی دن باہر رہ چکی تھی، اور اب وہ پھر اس سے معافی مانگ رہا تھا کہ وہ واپس آ جائے، اور رباب بھی ایسا ہی چاہتی تھی، اور ان کی بھابھی صرف پیسے کے لیے رباب اور عمر کی شادی کروا رہی تھی۔ تب ہی انہوں نے سوچ لیا تھا، اور آج عمر اور مہک کی شادی تھی اور ہر کوئی بہت خوش تھا۔ نورین بیگم خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا نے انہیں ایک نیک بہو عطا کی، اور یہ عہد بھی کہ اب وہ ہمیشہ اس کی قدر کریں گی۔ دوسری طرف عمر اسٹیج پہ ساتھ بیٹھی مہک سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ لو، اگر یقین کامل ہو تو ہر چیز ممکن ہے، اور مہک یہ سوچ رہی تھی کہ اب زندگی صرف خوشیوں کی راہ گزر ہی ہے، کہ جب محبت کامل ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔